ہم سب نے روزے رکھنا شروع کیا، اگر وہ توفیق نہ دے اور وہ آسان نہ فرما دے تو انسان کے بس کا یہ کام نہیں۔ وہ مہینہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی تمام آسمانی کتابوں کو اتارنے کے لیے چنا، اسی مہینے کو اللہ رب العالمین نے روزوں کے لیے بھی چنا، روزوں کی فرضیت کے لیے چنا۔ یہ بڑی خاص فضیلت ہے اس مہینے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے لیے بھی اسی مہینے کو چنا اور روزوں کی فرضیت کے لیے بھی رمضان ہی کے مہینے کو چنا۔ اس مہینے کی فرض عبادت جو مسلمان فرض سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزے رکھتے ہیں، وہ گنہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے یہاں روزے کی وجہ سے بڑی عزت پاتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اس نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے اعلان کروایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ اور عزیز اور پیاری ہے۔ جس مہینے میں نیکیوں کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اس نے فرشتے کو ڈیوٹی پر لگا رکھا ہے کہ پورے مہینے یہ اعلان کرتے رہو کہ اے نیکیوں کے متلاشی، نیکیاں چاہنے والے آگے بڑھو، اور اے برائیوں کے خواہاں، برائیاں کرنے والے، برائی کرنے کی خواہش رکھنے والے اب شرم کرو اور باز آؤ۔ وہ عبادت جس کی نسبت اللہ رب العالمین نے خاص اپنی ذات کی طرف کیا ہے، وہ روزے کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے، میرے بیچ اور میرے روزے دار بندوں کے بیچ روزہ ایک راز ہے، ایک بھید ہے جس راز کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ میری رضا کے لیے، مجھ کو خوش کرنے کے لیے، میرے غضب اور غصے سے بچنے کے لیے بندے نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا، خواہشات اور دیگر ارمانوں کو چھوڑ دیا، لہٰذا روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ یہ ساری باتیں فضیلت کی جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ جس مہینے کی یہ قدر و قیمت، جس عبادت کا یہ مقام معبود کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، وہ مہینہ شروع ہوا اور اس کے دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ رمضان کے مہینے کے دنوں کو فرمایا ہے ایام معدودات، گنے چنے کچھ دن ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے، گنتے ہی گنتے ایام پورے ہو جاتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 8 تاریخ، 8واں روزہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ غور کیجئے کہ کس تیزی کے ساتھ وقت نکل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے دن بڑی تیزی کے ساتھ گزریں گے، یتقارب الزمان، وقت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزرے گا، یہاں تک کہ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ سال مہینے کی طرح، اور مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ ایک دن کی طرح، اور ایک دن ایک گھڑی اور ایک گھنٹے کی طرح تیزی سے گزر جائے گا۔ دن کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں اس کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
رمضان المبارک کے دنوں میں یہ بھی معمول تھا اور آپ کی عادت تھی، آپ نے کن کن نیکیوں میں فرض روزوں کے علاوہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا رمضان المبارک میں، وہ سب حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں کو قیام اللیل نماز تراویح پر ابھارتے تھے، اور آپ نے فرمایا من قام صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب پانے کے ارادے سے، یہ بڑی خاص شرط ہے، ثواب پانے کے ارادے سے۔ آپ اگر کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں تو آپ مزدوری اس وقت پائیں گے جب آپ مزدوری دن بھر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے، اللہ کے یہاں ثواب پانے کے ارادے سے قیام اللیل کیا۔ جب ہمیں ثواب چاہیے تو قیام اللیل میں، نماز تراویح میں جو تھوڑی موڑی مشقت ہوتی ہے قیام کرنے میں، کھڑے ہونے میں، اپنے آرام اور راحت کو قربان کرنے میں، وہ سب خوشی سے برداشت کرنا پڑے گا۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سال بھر کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس نے کیے وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دوسروں کے ساتھ بڑی ہمدردی فرماتے تھے۔ کان رسول اللہ اجود الناس، اللہ کے رسول تمام لوگوں سے بڑھ کر کے داد و دہش کرنے والے، دوسروں کو نوازنے والے اور دوسروں کو دینے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور رمضان کی راتوں میں جب جبریل سے آپ کی ملاقات ہوتی تو اور دنوں کے مقابلے میں رمضان میں آپ کی داد و دہش اور دینے کا، دوسروں کو نوازنے کا معاملہ اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ آپ کوئی مالدار نہیں تھے، آپ کے گھر میں مہینوں تک بسا اوقات چولہا نہیں جلا، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی داد و دہش کا معاملہ اور دوسرے دنوں سے زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ آپ نے اس مہینے کو فرمایا شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ، دوسروں کے دکھوں میں کام آنے کا مہینہ، دوسروں کی مصیبتوں میں ہاتھ بٹانے کا مہینہ، بیماروں کی بیماری کے علاج معالجے میں خرچ کرنے کا مہینہ، وہ مریض جو دوا کی کمی سے کرا رہے ہیں ان کی دواؤں کا انتظام کرنے کا مہینہ، وہ غریب جن کے یہاں مشکل سے چولہا جلتا ہے ان کے گھر میں چولہا جلانے کا مہینہ، ان ساری نیکیوں میں آپ بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان، تقریباً پورے عالم اسلام کے مسلمان فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام رمضان المبارک میں کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی جو اسلام کے 5 ارکان اور 5 نیو اور بنیاد میں سے ایک نیو اور بنیاد ہے، اس کی ادائیگی کا اہتمام بہت خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسلام کا تعلق صرف نماز سے نہیں، اسلام کا تعلق صرف رمضان کے روزوں سے نہیں، اسلام کا تعلق صرف حج سے نہیں بلکہ زکوٰۃ سے بھی ہے۔ بے ادبی اور گستاخی ہوگی اور بڑی غلطی ہوگی اور کہیں گناہ کا کام نہ ہو جائے اگر ہم زکوٰۃ کو ٹیکس کہہ دیں تو، آپ اسلامی ٹیکس بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کہنا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی اور مطلب کو خوب کلیئر بیان کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں، ایک تو طہارت و پاکیزگی اور ایک بڑھوتری، اور یہ دونوں معنی قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ لوگوں کے مال سے صدقہ و زکوٰۃ لے کر آپ لوگوں کو اور ان کے مال کو پاک و صاف کیجئے۔ زکوٰۃ دینے والے گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے رذیل اخلاق، کنجوسی اور بخیلی سے اور مال کے بیجا حرص سے اور مال کے بیجا لالچ سے پاک ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے خود غرضی سے پاک ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے اندر دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اور ان کا مال بھی پاک و صاف ہوتا ہے۔ ایک معنی یہ جو سورہ توبہ کی آیت سے ثابت ہے، اور دوسرا معنی بڑھوتری کے ہیں۔ مال زکوٰۃ ادا کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں اللہ رب العالمین بڑھوتری پیدا کر دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے، خیر و برکت پیدا کر دیتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو مال اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ میں تم ادا کرتے ہو تو گویا کہ تم اپنے مال کو دو چند کرتے ہو، بڑھاتے ہو۔ یہ دونوں معنی سامنے رکھیے۔ ایک تو طہارت و پاکیزگی، آدمی کا اخلاق بھی پاک ہوتا ہے، آدمی زکوٰۃ ادا کرنے سے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور اس کا مال بھی پاک و صاف ہوتا ہے۔ اور دوسرے معنی اللہ رب العالمین اس کے اندر خیر و برکت اور بڑھوتری اور اضافہ پیدا فرما دیتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ادھارن دے دے کر کے اللہ رب العالمین سمجھا رہا ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کے خرچ کرنے کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، ایک بیج کی طرح ہے، جس کو کسان اللہ پر، اوپر والے پر، عرش کے مالک پر بھروسہ کر کے زمین کی مٹی کو ہموار کر کے ڈال دیتا ہے جو اس کے بس میں ہے۔ اس دانے کو پھاڑنا، اس سے کوپل اور پودے نکالنا کسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انہو فالق الحب والنوا، اس نے فرمایا ہے کہ گٹھلیوں اور دانوں کو پھاڑنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس سے پودے اور کوپل نکالنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ایک دانے کو کسان زمین کو ہموار کر کے ڈال دیتا ہے، پھر اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ایک دانے سے 7 بالیاں، 1 سے 7 تک پہنچ گئے زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ پھر ہر بالی میں 100 دانے، کہاں تک پہنچے؟ 700 دانے تک۔ جو اللہ ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر سکتا ہے، وہ آپ کے 1 روپے خرچ جو اللہ کی راہ میں آپ کریں گے، دوسروں کی ہمدردی کے لیے کریں گے، مسلم قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے کریں گے، تعلیم کی راہ میں خرچ کریں گے، اس 1 روپے کے خرچ سے اللہ چاہے تو 700 گنا برکت ڈال دے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے خوب بڑھاتا ہے، دگنا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کے یہاں گنجائش ہے، تنگی نہیں ہے۔ تنگی ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہے۔ علیم، وہ خرچ کرنے والے کو جانتا بھی ہے، مال کہاں سے کمایا، کیسا مال ہے، کس نیت سے وہ خرچ کر رہا ہے۔ زکوٰۃ کے یہ سارے مفہوم کو سامنے رکھیے اور آگے چلیے۔
اللہ رب العالمین نے پیدائشی اور فطری طور پر انسان کے دل میں مال کی محبت کو ڈال دیا ہے اور کم نہیں ڈالا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا سخت واقع ہوا ہے، مال سے بڑی محبت کرتا ہے انسان۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کو ٹوٹ کر کے چاہتے ہو، تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو۔ ایک طرف تو یہ فطرت ہے، نیچر ہے انسان کا کہ مال سے محبت ہوتی ہے، دوسری طرف خرچ کرنے والوں کی مثالیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بات کر رہا ہوں 50 سے زائد آیات میں، ایک دو جگہ نہیں، 50 سے زائد آیات میں اللہ نے کہیں فرمایا رزقناکم، مال ہم نے تم کو دیا، کہیں فرمایا رزقناہم، ہم نے مال لوگوں کو دیا، کہیں فرمایا رزقکم، تم کو مال اللہ دیتا ہے، کہیں فرمایا رزقہم، اللہ نے مال لوگوں کو دیا۔ یعنی 50 سے زائد آیات میں اللہ تعالیٰ نے مال دینے کی نسبت اپنی طرف کیا ہے اور یہ اجاگر کر دیا ہے کہ مال دینے والا میں ہوں۔ اور پھر اس نے مطالبہ کیا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اس مال کو خرچ کرو جس میں تم جانشین بنائے گئے ہو۔ جانشین کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں، یہ مال تمہارے ہاتھ میں کل نہیں تھا، آج آیا ہے، پرسوں تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں کہ یہ مال ہمیشہ تمہارے ہاتھ میں رہے، مال کسی کے ہاتھ میں ہمیشہ نہیں رہتا، وہ چلتا رہتا، اس کا روٹیشن چلتا رہتا ہے۔ اس میں تم جانشین بنائے گئے ہو، لہٰذا اس میں سے خرچ کرو۔ اگر اس ذہن کو اللہ تعالیٰ نے جو تصور دیا ہے، جو کنسیپٹ دیا ہے مال کے بارے میں کہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے ہماری دی ہوئی امانت ہے، اس تصور کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اللہ کی راہ میں، جائز جگہوں میں، محتاجوں میں، مستحق لوگوں میں، قومی اداروں میں، مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کی جگہوں میں اور مسلمانوں کی ترقی کی جگہوں میں اور بیماروں کے پیچھے خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر کہیں یہ سوچ لیا کہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، دھوپ گرمی کے احساس سے اوپر اٹھ کر کے کام کرنا پڑتا ہے، تب مال ہوتا ہے، تو پھر خرچ نہیں کر پاؤ گے، قارون بن جاؤ گے، قارون، جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی تہوں میں دھنسا دیا تھا۔ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، اس کی قوم بنی اسرائیل نے نصیحت کی جو کچھ اللہ نے تم کو مال دے کر کے احسان کیا ہے اس کو ایسی جگہوں میں خرچ کرو کہ تمہاری آخرت بنے اور اپنی جائز ضرورتوں میں بھی خرچ کرو۔ تو اس نے کہا اس میں اللہ کے احسان کا کون سا دخل ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے مال کمانے کا فن، ہنر اور کلا آتا ہے، اس فن اور ہنر اور کلا سے میں کمایا ہوں۔ گھمنڈ کی یہ بولی اللہ کو پسند نہیں آئی، وہ گھمنڈی ہو گیا مال و دولت کے نشے میں ڈوب کر، تو اللہ رب العالمین نے اس کو تباہ اس طرح سے کیا کہ اس کی تباہی قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اور بڑے سج دھج کر کے نکلا تھا، وقت کا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان، قیامت تک اتنا مالدار کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ جب وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا تو کیسے اس نے اپنے آپ کو سجایا سنوارا اور نہ جانے کیا کیا کر و فر اور ٹیپ ٹاپ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے محل سمیت اس کو زمین کی تہوں میں دھنسا دیا۔ جس نے کیا کہا تھا؟ یہ مال ہماری جانکاری اور ہمارے ہنر اور ہماری کمائی کا نتیجہ ہے۔ اسلام میں پوری گنجائش ہے، زکوٰۃ یوں ہی اسلام فرض نہیں کر دیتا ہے۔ جب آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر بڑی وعیدیں اور دھمکیاں بھی ہیں اس کے تعلق سے، بڑی زبردست دھمکیاں ہیں کہ تمہارے
جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی اور روپے اور پیسے کو کل قیامت کے دن سورہ توبہ کی آیت ہے۔ میں مختصر بیان کر رہا ہوں تاکہ بہت ساری باتیں آ جائے۔ کل تمہارے دھن دولت، سونے چاندی، روپے پیسے اور تجارت اور دھندے کے مال کی شکل میں جس کو تم سینت کر کے رکھتے ہو، 2.5% صرف زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، 1000 میں 25 روپے دینے میں بخار آتا ہے، بہانے کرتے ہو، گلیاں ڈھونڈتے ہو، کل قیامت کے دن اسی تمہارے سیتے ہوئے اور بچائے ہوئے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور سب سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا، کیونکہ جب لینے والا آتا ہے تو پیشانی پر ناگواری کے آثار پہلے ظاہر ہوتے ہیں۔ منہ بسورتا ہے، منہ بناتا، آ گیا مکتا، اور اس سے بھی بڑی ناگواری کا اظہار پھر پہلو بدل لیتا ہے تو اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اور اگر نہیں دینا رہتا تو پیٹ پھیر کر کے چلا جاتا ہے، اس جگہ بیٹھا دوسرے روم میں چلا جائے گا، سیٹھ جی نکلیں گے ہی نہیں، مانگتے رہو نہیں نکلیں گے، تو اب پیٹھ کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اللہ کہے گا یہ ہے تمہارا جمع کیا ہوا اور سینتا ہوا مال جس کو تم بڑا سینت کر کے رکھتے تھے۔ فذوقوا ما کنزتم لانفسکم، تم نے اپنے لیے جو سینت کر کے رکھا تھا اب اسی کا مزہ چکھو۔ ہمارا ایمان ہے اس وعید اور اس دھمکی پر، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب خرچ کرتے ہیں، اور اسلام نے بڑی رعایت رکھی ہے، تب زکوٰۃ فرض کیا ہے، اور وہ بھی صرف 2.5%، زیادہ نہیں، کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو تو سونے اور چاندی دونوں پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا، اور اگر دونوں کم ہیں تو دونوں کو ملایا نہیں جائے گا۔ کتنی رعایت ہے، آپ زکوٰۃ سے فری ہو گئے سونے اور چاندی کی طرف سے، تھوڑا ہے، سونا 7.5 تولہ ہو نہیں رہا ہے اور چاندی 52.5 تولہ نہیں ہو رہا تو سونے اور چاندی پر نہیں، لیکن آپ کے پاس نقدی ہے، کیش ہے، وہ کیش آپ کے گھر میں ہو یا بینک میں ہو، البتہ آپ نے اگر کسی کو ادھار دے دیا ہے تو پھر اس کیش پہ نہیں، لیکن آپ کے گھر میں ہو یا بینک میں ہو تو پھر اس کیش پر زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے فرض ہو جائے گی، جبکہ اس کی قیمت کہاں تک پہنچے، اس کا ویلو کہاں تک پہنچے، 7.5 تولہ سونے کے برابر قیمت تک۔ جانتے ہیں 7.5 تولہ سونے کی قیمت اس وقت 5,52,000 ہے، 5,52,000، اور چاندی کی قیمت 44,700 ہے۔ دونوں میں سے کس کو اسٹینڈرڈ مانیں گے؟ چاندی کو مانا جائے گا، تاکہ دینے والے زیادہ رہیں اور مسلمان قوم میں لینے والے کم رہیں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر رہتا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں یا زکوٰۃ کے آپ لائق نہیں ہیں، آپ پر قرض تھا، مال تو وہاں تک ہے لیکن آپ کے اوپر قرض ہے، تو آپ قرض ادا کیوں نہیں کرتے؟ قرض والے کو دیجئے۔ آپ اگر قرض کی حالت میں مر گئے اور آپ دینے کے لائق تھے تو اللہ کے رسول نے اس مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا جو قرض لے کر کے مرا تھا۔ قرض ادا کیجئے، قرض کا بہانہ کیوں کر رہے ہیں؟ شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹوا دیتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اس کا ہر گناہ ہر غلطی معاف ہے الا الدین، لیکن اگر قرض لے کر کے مرا ہے تو معاف نہیں ہے۔ کیوں دوسروں کا حق لے کر کے بیٹھے ہو؟ قرض دو، قرض دینے کے بعد اگر رقم یہاں تک پہنچتی ہے تو پھر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی، اور اس بچت پر پورا سال بیتنا چاہیے۔ تب کتنی رعایت ہے، پھر صرف 2.5%، 1,000 پر 25 روپے ادا کرنا ہے۔ اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو نفلی صدقات، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، آپ کے پاس اتنے پیسے مال نہیں کہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہوں تو آپ عام صدقہ دیجئے،
اور رب کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کیجیے، کہ صدقہ غصے کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر اگر صدقہ کرنے کی صلاحیت ہے تو اسی کا صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرو۔ کم صدقہ کرنے میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق عار اور عیب اور شرم محسوس نہ کرو۔ آپ صدقہ و زکوٰۃ جب تقسیم کریں تو اپنے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی اس کا حقدار ہے تو اس کو نمبر 1 پر رکھیں۔ آپ کے پڑوسیوں میں کوئی اس کا حقدار ہے تو اس کا خیال رکھیں۔ آپ کے محلے اور بستی میں اس کا اگر کوئی حقدار ہے تو اس کا خیال رکھیں۔ وہ لوگ جو غیرت کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ہاتھ نہیں پھیلانے کی وجہ سے نہ جاننے والے سوچتے ہیں بڑا مالدار ہے۔ تعرفهم بسیماہم، ان کے چہروں اور مہروں سے ان کو تاڑو اور پہچانو، اگر وہ حقدار ہے تو چپکے سے ان کو لے جا کر کے دو۔ اور رمضان میں ملک ہندوستان کے تعلیمی ادارے مدارس اسلامیہ بھی سال بھر کا فنڈ اکٹھا کرتے ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں بے شمار انگنت مدارس اسلامیہ جہاں سے دین کے سپاہی اور علماء کرام تیار ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کی بہت بڑی قربانی ہے ملک ہندوستان میں۔ یاد رکھیے کہ صرف اور صرف مسلمان اپنے بلبوتے پر ان مدرسوں کو چلا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی بہت بڑی قربانی ہے۔ آپ کے بزرگوں اور پرکھوں نے بھی دارالعلوم اہل حدیث کو قائم کیا تھا تیلیوں کے مدرسے میں، پھر گورندا باوڑی منتقل ہوا، ترقی کرتے کرتے وہ چوکھا پہنچا، جس کے کیمپس میں آپ گھسیں گے تو آپ کا جی خوش ہوگا اور آپ دیکھیں گے اور جانیں گے اور محسوس کریں گے کہ اسلام کا ایک بڑا مرکز الحمدللہ قائم ہو چکا ہے۔ آپ صرف اور صرف آپ سے رمضان میں اس کا تعاون لیا جاتا ہے، سال میں 1 مرتبہ، اور صرف یہ بھی خاصیت ہے کہ جودھ پور کے مسلمانوں کے تعاون سے لاکھوں کا خرچہ پورا ہوتا ہے اس مدرسے کا، لاکھوں کا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ اپنے اس پہچان کو، اپنی اس پرمپرا کو قائم رکھیے۔ آپ جب تعلیمی اداروں کو اپنا زکوٰۃ و صدقات اور نفلی تعاون پیش کریں تو نمبر 1 پر دارالعلوم اہل حدیث چوکھا کو رکھیں۔ مساجد کے خرچے، مسجدوں میں جو غلے چلتے ہیں انہی سے ہوتا ہے، اور یہ بھی بہت خوش نصیبی کی بات ہے، اس کو حقیر مت سمجھیے کہ ہر مسلم بھائی، ہر نمازی کی شمولیت مسجد کے خرچ پوری کرنے میں ہونا چاہیے۔ لہٰذا رمضان کے جمعوں میں اور عام دنوں میں یہاں غلہ لگا ہوا ہے، مسجد کے اخراجات پورے کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ آپ خیال رکھیے، لیکن مسجد کے اخراجات میں زکوٰۃ و صدقات کے پیسے نہیں لگتے ہیں۔ خاص وہ پیسے لگائیے جس پیسے کو آپ اپنے گھر کی ضروریات میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق اور جائز جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اس موضوع پر اور انشاءاللہ عصر میں اگر موقع رہا تو گفتگو کریں گے۔ ویسے بنیادی باتیں الحمدللہ آ چکی ہیں، اگر کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں آسانی فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے۔ پوری دنیا میں امن و شانتی کو اللہ رب العالمین عام کر دے اور امن و شانتی کا دورہ کر دے۔ پوری دنیا کے لوگ رمضان المبارک کے پیغام کو اور اللہ کی کتاب کے پیغام کو سمجھیں۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔